جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پیش کرنے کی، بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کی کالز کو، آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتداء میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم اس بات سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں، بطور خاص رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے وہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور کیا عقیدہ اس کا رہنا چاہیے، کس پر ثابت قدم اس کو رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ایمان کا جو لغوی معنی ہے، لغت کے اندر معنی ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچا قرار دینا۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر، شریعت کی روشنی میں ایمان کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان تمام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ ضروریات دین، یعنی دین کی جو ضروری باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ جیسے اللہ پاک کی وحدانیت ہے، یعنی کہ ہمارا رب عز و جل اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہر خاص اور ہر ایسے عام شخص کو کہ جس کا علماء کے پاس، اہل علم کے پاس آنا جانا رہتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دین کی یہ ضروری باتیں ہیں۔ صحیح۔ جیسے یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، خاص عام شخص اس بات کو جانتا ہے۔ ایسی چیز کو ضروریات دین کہتے ہیں، دین کی ضروری باتیں۔ تو جس طرح اللہ پاک کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ پاک ہے، اسی طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ پاک واحد ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طرح آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا یہ عقیدے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، یوں ہی یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یعنی سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد۔ نبوت کا دروازہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ یہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید کے نص قطعی سے، متواتر احادیث طیبہ سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماعی، قطعی، یقینی یہ
عقیدہ اور نظریہ ہے کہ خاتم النبیین یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی ایک ہے کہ کوئی اس بات کا عقیدہ رکھے، اس بات کا نظریہ رکھے، اس بات کا اعتقاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے جسے قادیانی رکھتے ہیں تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تو ایک یقینی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن نشین رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کے نبی ہونے کو ممکن بھی جانے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق یہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا قطعی، یقینی، اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس کے برخلاف کسی مسلمان کا کوئی عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا وہ ضروری ہے اور ایمانیات میں سے۔ اب اس کے حوالے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو قرب قیامت آئیں گے، اور ایسی بات کر دینا تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے قید لگائی نیا نبی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کر تشریف لائے، اور نبی کی نبوت اس سے کبھی بھی سلب یعنی ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی جو ہے وہ ہمیشہ نبی رہے گا۔ ایسا عقیدہ نہیں ہو سکتا، ایسا نظریہ نہیں رکھا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت کو زائل کر دیا جائے، ختم ہو جائے۔ جو یہ عقیدہ بھی رکھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں۔ اب آپ کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا، نہ تو آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ کو سولی چڑھائی گئی، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس اٹھا لیا، یعنی آسمانوں پر اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے تو کوئی نئے نبی بن کے تشریف نہیں لائیں گے، آپ وہی پہلے سے نبی ہیں۔ اور اب جو آپ آئیں گے تو اپنی نبوت کی دعوت دینے، اپنی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ آپ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں بعد میں آنا قرار پایا، نئے نبی آپ بن کر تشریف نہیں لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات بڑی پیاری فرمائی، ویسے تو سارے ہی انبیاء حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، جی، یہ سب ایک اعتبار سے وہ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ بطور خاص آپ کا امت میں بھی یوں شمار ہے، نبی بھی ہیں لیکن امت میں، اور پھر حضور کے امتی بن کر آپ حضور کے دین کی ہی تبلیغ فرمائیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے بھی فرمائی، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک پہلی یہاں پر بڑی خوبصورت بیان کی ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں آپ نے اپنے تلامذہ سے اس طرح سوال کیا کہ ذرا، یعنی ایک واقعہ نقل کیا گیا آپ کے حوالے سے کہ آپ نے پوچھا اپنے تلامذہ سے، ساتھ یعنی جو آپ کے طلباء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان سے کہ قرآن میں کتنے صحابہ کا تذکرہ ہے؟ اور مشہور و معروف ہے کہ قرآن میں فقط ایک صحابی یعنی حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ ان کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ظاہری حیات کے اندر، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما تھے، تو اس وقت جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ اور پھر اسی ایمان پر وہ قائم رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، یا لمحہ بھر کی صحبت بھی کسی طرح مل گئی، تو وہ صحابی بن گیا۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا زید بن حارثہ کا تذکرہ ہے، اسی طرح قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہے بطور صحابی بھی، یعنی اگرچہ کہ اصطلاحاً ان کو صحابی کہا نہیں جاتا، لیکن اگر صحابی کی تعریف کو دیکھیں تو صحابی کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے، ویسے تو تمام کے تمام انبیاء حیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ الانبیاء احیاء، کہ تمام کے تمام انبیاء کیا ہیں؟ زندہ ہیں،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وہ ہے کہ آپ کے اوپر اصلاً موت آئی ہی نہیں. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو جدا کیا گیا اور پھر اس کے بعد لوٹا دیا گیا. وصال فرمایا انہوں نے، ان کا انتقال ہوا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ جن کے اوپر یہ معاملہ بھی نہیں آیا، تو انہوں نے شب معراج، حال ایمان تو ہے ہی اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو انہوں نے ظاہری حیات کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر کیا بات ہے، اور نام کے ساتھ موجود. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ کی کچھ کالز کو، آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں، کچھ ویڈیو کالز بھی دیکھیں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم سفر کے مہینے میں اپنے رشتہ داروں کا 40واں کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرما دیں جواب. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ. سفر المظفر کا مہینہ اور اس میں بھی مختلف طرح کے کئی سوالات آتے ہیں. یہ سفر کے متعلق ہے. ویسے عام طور پہ محرم میں سنتے ہیں اس طرح کے سوالات، تو لوگ کرتے ہیں کہ اس محرم میں صرف اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ انہی کی فاتحہ دلائی جائے اور کسی کے اصالہ ثواب نہ کریں. لیکن انہوں نے سفر کا بھی پوچھا ہے. میں چاہوں گا دونوں کا ہی آپ جواب دیں. محرم کے حوالے سے تو بحر شریعت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں کسی اور کی فاتحہ ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ غلط نظریہ ہے. اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا امام حسین، امام عالی مقام، شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ بالکل ہو، ان کا ایصال ثواب ہو، ان کا چرچا ہو، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے، یہ سب ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی فاتحہ اس مہینے کے اندر نہیں کی جا سکتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے. آپ کا پہلی محرم کو وصال ہوا، آپ شہید ہوئے، تو اس میں آپ کا دن آتا ہے اور اس میں آپ کو ایصال ثواب یہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، یا کوئی بھی عزیز و اقارب میں سے رخصت ہو گیا، اس کا 40واں آیا، اس کا 10واں آیا، اس کا 20واں آیا، اس کی برسی آئی، تو چاہے وہ محرم الحرام کے اندر آئے، چاہے وہ سفر المظفر کے اندر آئے، بہر صورت اس کا فاتحہ کر سکتے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد کے حوالے سے جو مسجد کمیٹی کا آفس ہوتا ہے اور مسجد کمیٹی کے ممبران وہاں بیٹھتے ہیں، تو وہ موبائل وغیرہ چارج کرتے ہیں یا لائٹ یوز کرتے ہیں یا پنکھا یوز کرتے ہیں، تو اس کا بجلی کا بل آتا ہے اس میں، تو وہ بری جمع ہوتے ہیں یا ہمیں پے کرنا پڑے گا اس پہ؟ ٹھیک ہے، مزید. مرکز صلی لاہور سے مظہر اقبال اتاری، دارالافتاء سلسلہ مدنی چینل کا بہت پیارا اور علمی معلومات پہ مبنی سلسلہ ہے. جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ. مزید. سید پر محمد اکرام مطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے، بچے کو کتنی مدت تک دودھ پلانا چاہیے، اور بچے اور بچی کی دودھ پلانے کی مدت میں کیا کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں کا عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مسجد کمیٹی بعض جگہ پہ آفس ہوتے ہیں باقاعدہ جہاں پہ وہ بیٹھتی ہیں، تو ایک تو ہے نارمل بجلی یوز کرنا، یہ پرسنل موبائل چارج کرنا، یہ اس طرح کی استعمال کے کیا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے استعمال کی مسجد کمیٹی کو تو اجازت اصلاً نہیں ہے. یہ ہوتا ہے آفس بھی اصل میں پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے. کمیٹی کو چاہیے کہ ان کا یہ آفس بنانا بھی درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آفیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ غیر شرعی بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ غیر شرعی بنے ہیں تو اسے ویسے ہی ختم کرنا پڑے گا، اور اگر وہ شرعی ہیں بھی تو اس میں یہ نہیں کھلا کھاتا کسی کے لیے کہ بیٹھ کے اس کے اندر جو ہے وہ موبائل بھی چارج کر رہے ہیں تو اے سی بھی لگوا لیا ہے. مسجد کے کاموں کے لیے اس میں بیٹھنے کی اگر وہ درست بنا ہوا ہے تو اجازت ہوگی، اور عرف کے اعتبار سے جو اس کی بجلی استعمال کی جا سکتی ہے اتنا اسے استعمال کیا جائے گا. اس سے زائد استعمال کی اس میں اجازت بھی نہیں ہوگی. اور ہر مسجد میں ایسے آفس کی بھی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ جو کمیٹی بیٹھتی ہے، اگر مسجد میں بیٹھنا ہے یا کسی کے گھر پہ وہ میٹنگ رکھ لیتے ہیں، یا بیٹھنا بھی ہے مسجد کے معاملات کے اندر، تو وہ مسجد میں ویسے بڑی مسجد ہوتی ہے جس میں بہت سارے کام ویسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، تو مرکزی مسجد ہوتی ہے، تو اس میں بھی رہنمائی لے کر ہی کوئی صورت بنے گی، ورنہ ایسے مسجد میں آفس بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ بیٹی بیٹے دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ چند باتیں اس میں. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکے اور لڑکی کی دودھ پلانے کی مدت میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو زیادہ دودھ پلایا جائے گا، لڑکے کو کم دودھ پلایا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. دوسری چیز ہے دودھ پلانے کی
جو شرعی مدت کے جس میں اجازت ہے کہ اتنے عرصے تک دودھ پلا سکتے ہیں، تو اجازت فقط 2 سال اسلامی لحاظ سے، جب بچے کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی، تو اس وقت سے لے کر 2 سال کی جو مدت ہے اس میں دودھ پلا سکتے ہیں. اس کے بعد دودھ پلانے کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ ایک تو ہے دودھ پلانے کی اجازت، اور ایک ہے کہ جو دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ہے اس کی مدت 2.5 سال 30 مہینے اسلامی اعتبار سے، کہ اس مدت کے اندر، اس وقت کے اندر اگر کسی نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اس کے دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. یہ ہے رشتہ قائم ہونے کے اعتبار سے، ورنہ جو پلانے کی اجازت ہے وہ فقط 2 سال تک ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ پلانا کب تک چاہیے، تو یہ بچے کی نشو و نما کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک ماں کا دودھ پیتا ہے. یہ ڈاکٹر سے مشورہ ہوگا، لیکن چونکہ 2 سال کی مدت کے اندر ختم کرنا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ کچھ پہلے سے اس کو دودھ چھڑانا شروع کر دے، کہ دودھ اس کو چھڑائے گی تو آہستہ آہستہ 2 سال کی مدت تک پہنچتے پہنچتے وہ دودھ پینا چھوڑے گا. ورنہ پھر اچانک چھڑائیں گے تو بچہ بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو پہلے سے کچھ ایسے معاملات کر لیں، چھڑانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور نارمل عام دودھ سے جو ہے وہ یہ اس کی عادت ڈال دینی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو کوشش کی تھی، لیکن اب چونکہ عمر بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی سلسلہ وہ چلاتے رہتے. تو ناجائز و حرام ہے، گناہ گار ہوں گے اس طرح کرنے سے. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد جو پڑھنے جو ہے قنوت، اس کے بعد جو درود ابراہیمی ہے وہ ساتھ اس کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ وطر کے بعد درود شریف. ٹھیک ہے. مزید. میرا سوال ہے کہ بند کرائے پر مکان لے سکتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپے مکان مالک کو دے دیے، اب جب اپن 1 سال بعد گھر خالی کریں گے وہ 1 لاکھ روپے واپس دے دے گا. اور کرایہ کیا ہوگا اس کی تو وضاحت نہیں. چلے دونوں چیزیں پوچھتے ہیں. وطر کے بعد درود پاک، اس میں اگر جی طور خاص درود پاک پڑھنے کے جو مستحب مقامات لکھے ہیں ان میں سے ایک ہے جب دعائے قنوت پڑھ لی تو دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. تو اگر کوئی اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ مستحب ادا ہو جائے گا. درود ابراہیمی پورا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، چھوٹا کوئی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں درود ابراہیمی جو پڑھنا افضل ہے وہ تشہد کے اندر پڑھنا افضل ہے. یعنی تشہد میں جو سنت موقدہ ہے وہ تو مطلق درود پاک ہے کہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا تو اس سے سنت موقدہ ادا ہو جائے گی، لیکن جو بہتر اور مستحب ہے وہ ہے درود ابراہیمی کو پڑھنا، کہ درود ابراہیمی اسے پڑھا جائے. تو دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کرائے پر مکان لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو اپنی صورت بیان کی نا، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پیسے کرایہ کرا کوئی طے نہیں ہے، کچھ پیسے ایڈوانس دے دیے، رہن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد صحیح. چند صورتیں ہوتی ہیں جو آپ کا سوال ہے اس کی روشنی میں. ایک تو جو عام طور پہ کرائے پہ مکان لیتے ہیں کہ ایڈوانس رقم لی اور جو مقررہ کرایہ ہے وہ دے رہے ہیں، جیسے عام عرف کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے 5,000 10,000 روپے جو کرایہ ہے وہی دیا جا رہا ہے اور ایڈوانس بھی اتنا ہی دے دیا گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن 2 چیزیں یہاں پہ ناجائز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ زیادہ ایڈوانس دے کر، مثال کے طور پر ایڈوانس عام طور پہ 1 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے اور کرایہ 10,000 روپے ہوتا ہے، لیکن ایڈوانس دے دیتے 5 لاکھ روپے اور کرایہ مثال کے طور پہ 5,000 ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات مکان کو گروی لے لیتے ہیں، یعنی کسی کو قرض دیا 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، اور بطور ضمانت گروی جو ہے وہ مکان لے لیا. تو یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بطور ضمانت مکان لے لیا جائے، لیکن اس کے بعد ہمارے یہاں اس مکان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا تو خود رہنا شروع کر دیتے ہیں یا آگے کرائے پر دے دیتے ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں کہ نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں رہ کر اور نہ کرائے پہ دے کے اس کا کرایہ خود لے سکتے ہیں، دونوں کی شرعاً اجازت نہیں ہے. گروی مکان فقط اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی رقم جو ہے وہ محفوظ ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس مکان کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے عام جو ان کا پہلا سوال تھا کہ ویسے کرائے پہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج ہے مکان؟ کیونکہ کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مکان اور دکان یہ پتہ نہیں، میں نے کچھ آئے ایسے کہ نہیں بھئی اس کی کمائی بھی نہیں ٹھیک ہوتی.
نہیں، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عام طور پہ جو دکانیں ہوتی ہیں، مکانات ہوتے ہیں، ان کو کرائے پہ دینا لینا یہ درست ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کے اندر ناجائز ہاں، وہ صورت خود ناجائز پیدا کر دائرہ- لیتا ہے تو خود ناجائز ہو جائے گا، لیکن ویسے کرائے کی دکان مکان میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی آمدنی یہ حلال ہے، بالکل درست حلال ہے. وہ ایک ٹھیک. الگ مسائل ہیں پھر مکہ مکرمہ کے حوالے سے، اور اس میں علماء کے پھر تفصیلی اختلافات ہیں، لیکن جو فتویٰ اور رواج ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کے مکانات وغیرہ بھی کرائے لینا پہ جائز. دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کہ سفر کے مہینے میں آفات اور بلیات سے بچنے کے لیے کیا صدقہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب عطا فرمائیں. ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا سوال اور بھی کچھ میں بھی ملا لیتا ہوں کہ یہ آفات بلیات بطور خاص سفر کے مہینے میں یہ اترتی ہیں. صدقہ جب بھی کیا جائے تو حدیث پاک میں فرمایا بلا جو ہے یہ صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے، مصیبتیں پریشانی یہ صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے. اگر آپ نے صدقہ کر دیا تو انشاءاللہ یہ بلاؤں کو روک لے گا، لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ سفر کے اندر کوئی خاص طور پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، کوئی مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، اس کو منحوس گمان کرنا، یہ سارے کے سارے جاہلیت کے نظریات ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر کافر اس طرح کے نظریے رکھتے تھے. مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نظریہ رکھیں. حدیث پاک صحیح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں فرمایا اور دیگر کتابوں کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفرا، سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی بلا کوئی مصیبت اس کے اندر نازل نہیں ہوتی. تو ویسے آپ صدقہ کریں، ویسے خیرات کریں، چاہے سفر کے مہینے میں کریں، لیکن یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ سفر میں کوئی مصیبت اور بلائیں نازل ہوتی ہیں جس کو دور کرنے کے لیے میں یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوں. ویسے ہی مطلقاً آپ صدقہ و خیرات کریں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ویسے کرتے رہنا چاہیے. مزید سوال. دارالفتہ سنت میں میرا یہ سوال ہے، آڈیو کیسٹ جو ہوتی ہے، ہماری ٹیپ کا دور اب ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس قرآن شریف ریکارڈنگ آڈیو کیسٹ میں ہے نا، اب کیسٹ کے اندر جو ٹائٹل وغیرہ آتا ہے چلیں وہ تو مقدس اوراق میں ہم ڈال سکتے ہیں، لیکن جب آڈیو جو کیسٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ٹیپ کے اندر ریکارڈ ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کو ٹھنڈا کریں گے یا رکھیں؟ اس کا حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کیا کہیں گے ان کیسٹ کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ اب بات ان کی ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ اب دور وہ ختم ہو ہی چکا تقریباً، یعنی اب آڈیو کیسٹ تو شاید بکتی بھی نہ ہو بازار کے اندر. ہاں، ایک طرح کے عام ہی جائے گا کچرا. تو اب یہی ہے کہ اگر تو اس کا کوئی دوسرا یوز، اور دوسرا یوز بظاہر نظر نہیں آتا جی، اور جو ریل ہوتی ہے اس کی، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی چیز ہے تو نہیں، لکھی ہوئی تو کچھ ہوتا نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں گے یہ ریل مقدس ہے، لیکن ادب جتنا ہوتا ہے اتنا ہی فائدہ دیتا ہے، احترام جتنا ہوتا ہے نیک چیزوں کا، اچھی چیزوں کا، مقدس چیزوں کا، وہ اتنا ہی فائدہ دینے والا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو ٹھنڈا کروا دیں، لیکن اگر اس پہ کوئی مقدس تحریر لکھی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے اس کو کسی جگہ پر ڈال دیا، بہتر یہی کہ کسی اونچی جگہ پر رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے حسان رضا اتاری کی طرف سے ہی. وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے اس عقیدے پر سب سے پہلے جھوٹا دعویٰ کس کی طرف سے ہوا تھا، اور یہ واقعات آخر میں بھی وہ ہوتے رہیں گے یا اس طرح کے معاملات، تو یہ کب کب کس طرح کی کوئی صورت ہوئی؟ دیکھیں حدیث پاک میں تو فرمائے کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے اور ہر ایک بس اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور ان کو کذاب بھی، جھوٹا بھی کہا، کذاب فرمایا، جھوٹا فرمایا، اور فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ واضح طور پر دو ٹوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. اب پھر علماء اس میں ڈیٹیل بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 30 فرمایا ہے اس سے مراد یہ 30 کا خاص عدد ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت بیان کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 30 دفعہ تمہیں یہ بات کہہ چکا ہوں، 30 بار تمہارے پاس آ چکا ہوں، 30 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے. مقصد ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے. یہ دونوں طرح کی باتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. تو ایسا ہے کہ کثرت کے ساتھ اس طرح کے افراد آئے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اور سب سے پہلے مسیلمہ کذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا مسیلمہ کذاب کو. تو باصل جہنم انہوں نے کیا، حضرت 3 افراد تھے جنہوں نے اس زمانے کے اندر بھی نبوت کا دعویٰ کی. تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ میں شروع میں بیان کر چکا کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے
حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے، لوگ اس کے چکر لگاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خالی رہ گئی تو وہ اینٹ میں ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر آ گئے تو اب وہ مکان پورا ہو گیا، اب اس میں کسی کی کوئی گنجائش نہ رہی، آپ پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ تو یہ ہوتا رہے گا سلسلہ، اور مشہور و معروف جو دعویٰ ہوا وہ پاک و ہند کے اندر غلام احمد قادیانی نے کیا اور بڑا فتنہ برپا ہوا، اور اسی نسبت سے 7 ستمبر یہ وہ دن تھا کہ جس میں پاکستانی پارلیمنٹ سے ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کی سعی مسلسل سے آئین کے ذریعے پارلیمنٹ سے ان کو کافر قرار دیا گیا، اور یہ سمجھ رکھیے کہ یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کی وجہ سے 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ نبوت منایا جاتا ہے، ورنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے وہ تو شروع سے ہی ثابت ہے، شروع سے، یعنی یہ نہیں شروع ہے سے کہ صحابہ اس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتے رہے، سب سے بڑھ کر اسی عقیدے اور نظریے کا تحفظ ہوتا رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ قادیانی پہلے کافر نہیں تھے، کافر پہلے بھی تھے، یعنی جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ خود بھی کافر، اور جو اس کے کفر کے اندر شرک کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس اعتبار سے کہ آئین کے اعتبار سے بھی ان کو کافر قرار دیا گیا، ورنہ کفر تو ثابت تھا۔ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میسج ہے، یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ جی بھی کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ بولتے ہیں۔ اصل میں جی کا لفظ جو ہے ویسے تو تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کچھ قوموں کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں، ان کا طرز ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اگر کسی مقام پر ایسا ہے کہ یہ تعظیم کا طریقہ کار کسی مخصوص قوم کے ساتھ خاص ہو گیا تو پھر اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور عام طور پر ہمارے یہاں اس طرح استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اللہ پاک، اللہ کریم، اللہ عز و جل، اللہ تعالی، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اب یہ تعالی کہنے میں، عز و جل کہنے میں چونکہ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے تو امیر علیہ سنت نے عام طور پہ اس کا جو استعمال فرمایا وہ اللہ پاک، تاکہ لوگوں کی زبان پر یہ جاری رہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو یہ لفظ استعمال کیا جائے، جی کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مزید کچھ کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سفر کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، سوالات تو بہت آنا شروع ہو گئے ہیں سفر کے مہینے کے، اور وہ بھی بالخصوص آخری بدھ کے اوپر بطور خاص ایک بات چیت ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یعنی کچھ مسائل ہمارے مدنی چینل کے وہ ہیں کہ جس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بار بار بیان کیا گیا ہے، بیان کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سننے والے جداگانہ آتے رہتے ہیں، اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہو کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو آخری بدھ کے حوالے سے یہ ذہن نشین رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری بدھ کے اندر کسی مرض سے شفا نہیں ملی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرض وفات کی دنیا سے پردہ فرمانے کا جو مرض تھا، جس میں دنیا سے آپ رخصت ہوئے، وہ مرض اس مہینے میں شروع ہوا، شدت پکڑتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ یہ نہیں کہ اس مہینے میں آپ کو کسی طرح کی شفا حاصل ہوئی ہو، ویسے تو آپ خود شافی ہیں، خود شفا ہیں سراپا، لیکن یہ کہ اس مہینے کے اندر کوئی شفا کا معاملہ ہوا ہو ایسا نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو جس طرح کی خرافات ہمارے یہاں کی جاتی ہیں آخری بدھ کے اندر، اب ہمارے یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر تو، لیکن جس طرح کی باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ تقسیم ہند سے پہلے اس کے جو معاملات ہوتے تھے کہ باغات کے اندر جانا، لوگوں کا گھومنا پھرنا، عورتوں مردوں کا جمع ہونا، یہ تو ساری خرافات ہیں۔ بالفرض اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بدھ کے دن شفا حاصل ہوئی بھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ شریعت مطہرہ کی پابندی کو اور بڑھا دے، روزہ رکھے، اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا وہ خوشی ایک منائے۔ یہاں تو اس کا الٹ معاملہ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں شفا حاصل ہوئی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اور زیادہ خلاف ورزی کی جانے لگی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، یہ میسج کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ عدت کے دوران کوئی عورت عدت میں اور عدت کے دوران بھی نکاح بھی آگے کوئی اس کا جو ہے وہ کر لے یا بڑھا دے
تو عدت میں نکاح کا حکم؟ عدت میں نکاح حرام ہے. اگر کسی کو معلوم تھا کہ یہ عورت جو ہے اس عدت کے اندر ہے تو نکاح کا پیغام دینا صراحتاً یہ بھی حرام ہے. اور دوسرا پھر اس کی صورتیں بنتی ہیں تو حرام ہی، باہر صورت حرام ہے، اجازت تو نہیں ہے، معلوم ہے تو باطل ہو جائے گا ورنہ فاسد قرار پائے گا. باہر صورت بہرحال یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید سوال. میرا سوال یہ ہے کہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ظہر کی قضا اگر ہو گئی ہے تو اگر وہ اس دن نہیں پڑھی تو اگلے دن وہ کس نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میری کل کی نمازیں جو ہیں کچھ قضا ہوئی ہیں تو ان کا میں قضا کیسے ادا کروں گا؟ جو نماز قضا ہوئی اسی ٹائم میں پڑھنا ہے کسی اور ٹائم؟ اگر تو کسی کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو چونکہ وہ صاحب ترتیب نہ رہا، اب اس پر یہ لازم نہیں کہ ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھیں، لہذا وہ کسی بھی وقت کے اندر قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ نمازیں وہ ادا کر لے. لیکن اگر کسی کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہیں تو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے. اس پر لازم ہے کہ پہلے اپنی جو نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں ان کو قضا کرے، پھر اس کے بعد وقت کی نماز پڑھے. اب آپ کی فجر کی نماز چھوٹی اور آپ کے اوپر صرف فجر ہی چھوٹی ہوئی ہے تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں گے. سوائے اس کے کہ آپ نے بھول کے ظہر پڑھ لی یا ظہر کے آخری وقت میں آپ نے ظہر پڑھنی ہے اور وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ فجر پڑھ سکے تو پھر ظہر پہلے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد فجر پڑھیں گے. ورنہ جس کے اوپر 5 یا 5 سے کم نمازیں ہیں اس پر لازم ہے کہ پہلے اس نے وہ نمازیں ادا کرنی ہیں. قضا نمازیں تمام اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں سوائے 3 اوقات کے. جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، ضحوہ کبریٰ جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اور اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی تمام اوقات کے اندر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مزید سوال. کیا سفر کے مہینے میں ہم اپنے بچوں کو عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بالکل. عقیقے کے حوالے سے سفر کا مہینہ ہے، عقیقہ بھی کرنا ہے. سفر کے مہینے میں بالکل عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. بچے کی ولادت کے 7ویں دن یہ عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے. 7ویں دن سے پہلے بھی کسی نے کیا تو عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت 7ویں دن ہے. پھر اس کے بعد کسی بھی دن کریں گے تو سنت تو ادا ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کریں. 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن، یہ اس حساب سے پھر کرتے رہیں. بہرحال سفر کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اس میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.